الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال أيضا في موضع آخر: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے. اس سے پہلے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں محرم کے تعلق سے ہم نے ساری باتیں سنی کہ اس مہینے کی فضیلت و عظمت کیا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیسے ہوا، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے، اور محرم الحرام کے تعلق سے جو غلط باتیں ہمارے اور آپ کے سماج میں، معاشرے میں پھیلی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے آپ کے سامنے آ چکی ہے. یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں جو غلط عقائد ہے، غلط باتیں موسوم ہے. تو انشاءاللہ آج کے جمعے میں اس مہینے کے تعلق سے وہ کون سی باتیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں اس مہینے کے تعلق سے غلط باتیں موسوم ہے اور منسوب ہے، وہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں، یعنی اس امت سے اللہ فرماتے ہیں کہ امت وسط بنایا. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت معتدلہ بنایا، اسی لیے اس دین اور شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، میانہ روی رکھا ہے، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. ہمارے اور آپ کے اس دین اور اس شریعت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اس دین میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ الحاد ہے اور نہ بدعات ہے. یعنی جو چیزیں شریعت سے ثابت ہے اس کا ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے، اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. جو چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں ہم اور آپ اس کو دین کا حصہ مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اور اس امت کو اللہ نے امت وسط بنایا، اعتدال رکھا ہے، میانہ روی رکھا ہے، نہ افراط نہ تفریط ہے، نہ بدعات ہے. ان تمام چیزوں سے ہمارا اور آپ کا دین پاک ہے. اس دین کے اندر اعتدال اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمارے اعمال اور عقائد دونوں صحیح ہو، اور وہ عقائد اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو صحیح اعمال اور جو صحیح عقائد ہو، وہی اللہ کو مطلوب ہے. ورنہ اگر انسان غلط عقائد رکھ لے یا غلط اعمال کرنے لگے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو عقائد اور اعمال کا صحیح ہونا یہ دین کے اندر اعتدال کو پیدا کرتا ہے، اور اس دین کی خصوصیت یہی ہے، خوبصورتی یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل بھی اچھا ہو اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی اچھا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے
اعمال کے اندر بھی ملاوٹ ہے اور عقائد کے اندر بھی ملاوٹ ہے۔ ہمارے اعمال بھی خراب ہو چکے ہیں اور عقائد بھی خراب ہو چکے ہیں۔ ہمارے اعمال کے تعلق سے بھی غلط باتیں منسوب ہے اور عقائد بھی ہمارے غلط ہیں، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو خراب کر لیا یا عقائد کو خراب کر لیا، بلکہ بات آگے تک بڑھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مہینوں کو منحوس سمجھا ہے، منحوس سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی ہے۔ برکت تو رکھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہ فلاں وقت ہے، رات کا وقت، صبح کا وقت، کچھ اوقات ایسے ہیں جو برکت کے وقت ہوتے ہیں، کچھ مہینے بھی ایسے ہیں جو برکت والے ہیں، جن کو اللہ نے خاص کیا ہے برکت کے لیے۔ تو برکت تو اللہ نے چیزوں میں رکھی ہے، وقت میں، زمانے میں، چیز میں، لیکن نحوست نہیں رکھی ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یا ایسا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو جس طرح اعمال کے تعلق سے نحوست پھیلائی جاتی ہے، یا اسی طرح عقائد کے تعلق سے نحوست پھیلائی جاتی ہے، اسی طرح مہینوں کے تعلق سے بھی بہت سارے مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے رکھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی جو عادت تھی، جو کام تھا، وہ لوٹ مار کا کام تھا، اور ان کی زندگی اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، جنگ و جدال کیا کرتے تھے، لیکن یہ 4 مہینے انہیں روک دیا جاتا ہے، 4 مہینے انہیں روک دیا جاتا ہے۔ اب جس انسان کی زندگی لوٹ مار پر ٹکی ہو اور اسے مستقل 4 مہینے تک منع کر دیا جائے تو وہ کیسے رک سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے رکنا۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہے، تو 2 مہینے تو رک جاتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور محرم کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا، جنگ و جدال نہیں کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا تھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت باقی رکھی گئی۔ تو ان کا جو سردار ہوتا وہ کھڑا ہوتا اور اعلان کرتا کہ اب ہمارے برداشت سے باہر ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، 2 مہینے ہم رک گئے ہیں، ہم نے کبھی لوٹ مار نہیں کیا ہے، ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ 4 مہینے حرمت کے ہیں، 4 کی گنتی ہم پورا دیں گے، اللہ کو بتا دیں گے ہم نے 4 کی گنتی پوری کر دی، لیکن جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے اس ترتیب کو وہ الٹ دیتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے، اور رجب کا مہینہ تھا، لیکن یہ کرتے کیا تھے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ تو رک جاتے تھے گھروں میں، اور جب برداشت سے باہر ہوتا، لوٹ مار کی عادت تھی، تو جب محرم کا مہینہ آتا تو ان کا سردار کھڑا ہوتا اور یہ اعلان کرتا کہ دیکھو ہم نے مہینے کو چینج کر دیا ہے، جو محرم کا مہینہ ہے، جو حرمت کا مہینہ ہے، جس میں لوٹ مار، جنگ و جدال منع ہے، ہم نے اس کو سفر کا مہینہ سمجھ لیا، یعنی سفر کے مہینے میں ہم لوگ جنگ و جدال نہیں کریں گے، لیکن 2 مہینے ہم رک گئے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں وہ ہتھیار لیتے نکل جاتے اور لوٹ مار کرتے۔ گنتی پوری کر رہے ہیں، 4 مہینے اللہ تعالیٰ کو گنتی پورا کر کے بتا دیتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کی جگہ سفر کے مہینے کو، اور رجب، 4 مہینے، 4 کی گنتی پوری ہو گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب مطلوب ہے، 4 مہینے سے زیادہ ترتیب مطلوب ہے۔ انما النسیء زیادۃ، یہ ان کی عادت تھی کہ یہ ترتیب کو پلٹ دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، جبکہ کسی بھی چیز کو حلال کرنا یا کسی بھی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ حرام حلال چیز بتانا انسان بتا سکتا ہے جو اس کا ماہر ہے، لیکن بنانا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ ہم ہی حرام اور حلال کے مالک ہیں، محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کو چینج کر دیا اور سفر کے مہینے کو لا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر،
یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ وہ مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اور بندے کے اختیار میں کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا نہیں ہے۔ اور سفر کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جبکہ کسی بھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی ہے۔ برکت تو رکھی ہے لیکن نحوست نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہ 4 چیزیں ہیں اور یہ سب زمانہ جاہلیت میں تھا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے رسومات زمانہ جاہلیت کے اندر تھے اور آج بھی ہے، نسل در نسل وہ چیزیں آ رہی ہے۔ لا عدوى، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا کہ اگر 10 اونٹ کو خراش ہو جاتا، کوئی بیماری ہو جاتی، کھجلی ہو جاتی، تو اسے الگ کر دیا جاتا، ان اونٹوں کو الگ کر دیا جاتا۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان اونٹوں کو جو بیماری لگی ہے، اگر انہیں صحیح اور تندرست اونٹوں کے ساتھ رکھیں گے تو انہیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ یہ عقیدہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے، دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى، تعدیہ نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ سراسر غلط ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا اور آج کے زمانے میں پڑھے لکھے جاہلوں کا بھی عقیدہ ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ کرونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ دل میں بات تھی، یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ہم عیادت کرنے جائیں گے تو وہ بیماری ہمیں بھی پڑ جائے گی، ہمیں بھی ہو جائے گی۔ بیماری کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ دوسرے کی بیماری آپ کو یا ہم کو لگ جائے گی۔ بیماری ہو یا شفا ہو، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اللہ دینے والا ہے۔ اگر 10 اونٹ کو کوئی بیماری لگی ہے تو مان سکتے ہیں کہ جو 10واں اونٹ ہے اس کو جو بیماری لگی ہے 90 اونٹ کی وجہ سے، جو 9واں اونٹ ہے اس کو بیماری لگی 8ویں اونٹ کی وجہ سے، اور 8ویں اونٹ کو 7ویں کی وجہ سے، اور 7ویں کو 6ٹھی کی وجہ سے۔ لیکن جو سب سے پہلا اونٹ ہے اسے بیماری کہاں سے آئی؟ اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ کی قدرت سے وہ بیماری آئی، وہ اللہ کی قدرت سے بیماری آئی۔ کرونا کال میں جو بیماری پھیلی ہوئی تھی، دنیا میں سب سے پہلا انسان، ہم اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہمیں کرونا ہو گیا اور ہم ان سے ملیں گے، ان کی عیادت کریں گے تو ہمیں بھی وہ بیماری ہو جائے گی، کرونا ہمیں بھی ہو جائے گا۔ لیکن کوئی یہ پوچھ لے کہ سب سے پہلا وہ انسان جس کو یہ بیماری ہوئی تھی اسے کہاں سے بیماری آئی تھی؟ جواب ایک ہی ہے کہ اللہ کی قدرت سے وہ بیماری آئی تھی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک شخص کی بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوى، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ جو احتیاطی تدابیر ہے بہرحال اس پر عمل کرنا، اسے فالو کرنا یہ ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے، گائیڈ لائن پر عمل نہ کرے، بالکل ایسا نہیں۔ جو بھی ہدایات ہے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ لا عدوى ولا طیرۃ، دوسری چیز پرندوں میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے۔ بدفعلی کا عام رواج تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، چنانچہ جب وہ لوگ سفر پہ نکلتے، خاص طور سے جب جنگ و جدال کے لیے نکلتے تو وہ ایک پرندے کو لاتے اور پرندے کو لانے کے بعد اسے اڑاتے۔ اب اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو یہ سمجھتے کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا، دائیں طرف اگر وہ پرندہ اڑ جاتا تو یہ سمجھتے کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا، کوئی انہونی ہو سکتی ہے۔ سفر کرنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے، دائیں طرف اڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر اچھا گزرے گا، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو دوبارہ اسے اڑاتے۔ پرندے کو کیا پتہ کہ آخر یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، دائیں طرف اڑنا کہ بائیں طرف اڑنا، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ عقیدہ کسی بھی چیز سے بدفعلی لینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا طیرۃ،
بدفعلی نہیں لے سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ بہت عام ہے، خاص طور سے ہمارا نوجوان، آپ اسے دیکھ لیجئے، اس طرح کی بدفعلیاں لینا یہ عام بیماری ہمارے اور آپ کے اندر ہو چکی ہے۔ کوئی انسان پریشان حال ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، وہ ہاتھ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ آخر تمہارے ساتھ کب حادثہ ہونے والا ہے، تمہارا کون سا بزنس کامیاب ہونے والا ہے، تمہیں کب کامیابی ملے گی۔ وہ نجوم اور ستارے کو دیکھ کر بتاتا ہے، کسی نمبر کو دیکھ کر بتاتا ہے، لکیروں کو، ہاتھ کی لکیر کو دیکھ کر وہ بتاتا ہے۔ یہ فال لینا، بدفعلی لینا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ولا طیرۃ، بدفعلی یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پرندوں سے بدفعلی لینا یا اور کسی چیز سے بدفعلی لینا، انسان سفر کر رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، گاڑی سے جا رہا ہے، سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا، سبھی جانتے ہیں، انسان اس سفر کو منقطع کر دیتا ہے، بدفعلی لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا طیرۃ، کسی بھی پرندے یا کسی بھی جانور سے بدفعلی لینا، منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا حامۃ، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا تو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ انسان مرنے کے بعد کسی بلی کی شکل میں یا اور کسی شکل میں اس کی روح گھر میں واپس آتی ہے، یہ عقیدہ لوگوں کا تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا حامۃ، اس طرح کا عقیدہ رکھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک انسان کے جسم سے جب روح نکل گئی تو نکل گئی، وہ اللہ کے قبضے میں چلی گئی، چاہے وہ علیین میں جائے، وہ سجین میں جائے، چاہے وہ نیک روح ہو یا بد روح ہو، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں دن فلاں شکل میں ہمارے گھر میں وہ روح آتی ہے، بلی کی شکل میں یا اور کسی شکل میں یا الو کی شکل میں، بہت سارے عقیدے لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا حامۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ، اور آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا سفر، ماہ سفر، سفر کے مہینے کے تعلق سے غلط عقائد رکھنا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سب سے زیادہ آفتیں نازل ہوتی ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اور خاص طور سے یہ عقیدہ تھا کہ شروع کے جو 13 دن ہے، 13 تیزی کے نام سے بہت مشہور ہے، 13 تیزی یعنی 13 دن جو شروع کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں آسمان سے بلائیں بہت تیزی سے اترتی ہے، یہ عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا سفر، سفر کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اس میں کوئی بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس مہینے میں ہم نے شادی کی تو وہ شادی اور وہ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر شادی ہو گئی تو اس پورے مہینے میں میاں بیوی الگ رہیں گے، ایک ساتھ نہیں رہیں گے، یہ عقیدہ رہتا تھا۔ کوئی صدقہ خیرات نہیں کر سکتے ہیں، نیک کام نہیں کر سکتے ہیں، اور بھی بے شمار غلط عقائد ہے جن کو قلت وقت کی بنا پر نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور بلائیں آتی ہے۔ اور آخری عقیدہ اور سنیے، اس مہینے کا جو آخری بدھ کا دن ہے، اس دن کو تو بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، اس دن کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، اور اس دن یعنی اس مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے، اس دن اللہ کے نبی نے غسل صحت کیا تھا، جبکہ یہ سراسر غلط باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یا ان کی بیماری کے تعلق سے نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ بیماری کے تعلق سے تو اللہ کے نبی کی کئی احادیث ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ انسان کو جب بخار آتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، تو اس درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بیماری تو یہ زحمت کی چیز نہیں، یہ تو برکت کی چیز ہے، لیکن اس کو زحمت کی چیز سمجھنا یا منحوس سمجھنا یہ سراسر غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی کی بیماری کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیماری کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر ہی کے مہینے میں بیمار ہو، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب انسان ان دنوں کو گنتی کر کے رکھ لے
اور اسے منحوس سمجھے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بیماری کو منحوس سمجھنا اور اپنی بیماری کو اچھا سمجھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب حج سے واپس آتے ہیں تو کچھ ہلکا سا درد شروع ہوتا ہے، اور آخری بدھ کا جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صحت مند ہو گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس دن مرض الوفات کی ابتدا ہوئی تھی، اور اسی مرض الوفات میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ بات ہے۔ تو یہ چار چیزیں اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ ادوا یعنی بیماری کے اندر تعدیہ کی صلاحیت سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولا طیرۃ، کسی بھی پرندے کو، کسی بھی جانور کو منحوس سمجھنا یا اس سے بدفعلی لینا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور کسی بھی روح کا واپس آنا گھر میں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی جانور کی شکل میں ہو، یہ عقیدہ رکھنا، اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور مہینے کو، بلکہ کسی بھی مہینے کو اللہ کے نبی نے خاص طور سے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس مہینے کو کافی زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس مہینے کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے کوئی بھی غلط عقیدہ رکھنا، چاہے وہ شادی بیاہ کے تعلق سے ہو، اچھے کام کے تعلق سے ہو، یہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔